یہ تو کچھ باتیں تھیں جو ہم نے تکبر پر کی تھیں. اب تکبر کی ضد تعزز، تا عین زا تعزز، پور سیلف اسٹیم، سیلف ابیسمنٹ. تکبر یہ ہے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا، عرفہ سمجھنا، سب سے ہی اچھا سمجھنا. تعزز یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے، یہ دوسری انتہا ہے. اس میں انسان خود کو انتہائی گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہے. سارے عیب اس کو اپنے ہی اندر نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، سب کے سامنے اپنی برائیاں کرتا ہے. اس کی وہ برائیاں، اس کے وہ عیب جو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہوئے تھے، ان کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے سب کے سامنے. یہ تعزز ہے. تعزز میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس بات کی توقع رکھنا کہ لوگ مجھے برا کہیں گے، لوگ مجھے گھٹیا سمجھیں گے. ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں اس چیز کے لیے، بلکہ متوقع ہوتے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ضرور گھٹیا کہیں گے، مجھے ضرور میری برائی کریں گے. اپنی بے عزتی خود کرنا، یہ بھی ایک مرض ہے. اسلام میں عاجزی تو بہت پسندیدہ ہے، لیکن بے عزتی کرنا اپنی یہ بالکل پسندیدہ نہیں. کسی نے کہا ہے کہ ہمبل یور سیلف، ڈو ناٹ ہیومیلیٹ یور سیلف. عاجزی اختیار کرو، اپنی بے عزتی خود مت کرو. اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ بندہ اپنا عیب یا اپنا گناہ کسی کے سامنے کھولے جب اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا ہو. لیکن کچھ لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، جب کسی سے مقابلہ کرتے ہیں اپنا، خود کو گھٹیا پاتے ہیں، سمجھتے ہیں وہی مجھ سے اچھا ہے، میں تو بہت کم ہوں. پھر جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں تو اچھا لگ ہی نہیں سکتا، میں تو اچھی لگ ہی نہیں سکتی، میں تو اچھی ہوں ہی نہیں، تو ایسا لباس پہنیں گے جو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. یقین ہے نا کہ میں کچھ بھی پہنوں اچھا تو لگے گا ہی نہیں، تو بے ڈھنگا قسم کا لباس پہنیں گے، ایسے رنگ پہنیں گے جو ان کو خود بھی معلوم ہے کہ اچھے نہیں لگتے، اول جلول قسم کا حلیہ بنا کر رکھیں گے. اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بنا کے رکھتے ہیں. کوئی کام کرتے ہوئے بہت ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں، پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے تو نہیں ہوگا، میں تو کر ہی نہیں سکتی، میں یہ کام کر نہیں سکتا، خود ہی کہتے رہتے ہیں. اور عام طور پہ ان کے اس طرح کے جملے سننے میں آتے ہیں اپنے آپ کو برا بھلا کہنے میں کہ مجھ میں تو عقل ہی نہیں ہے، میں تو اتنی بے وقوف ہوں کوئی حد نہیں، میں تو بالکل ہی پاگل ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، پکاتی ہوں تو کبھی اچھا نہیں پکتا، مجھ سے تو کوئی خوش نہیں رہتا، میں تو کسی کو خوش کر نہیں سکتی، میری تو نماز روز قضا ہو جاتی ہے، میں تو نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، میں تو اتنی بری ہوں، اتنی بے وقوف ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھ سے، اللہ تو مجھ کو بخشے گا ہی نہیں، اتنی گناہ گار ہوں میں، اللہ میری دعائیں بھی نہیں سنے گا، میں بری اتنی ہوں، میں گناہ گار اتنی ہوں، اللہ کو تو مجھ سے بالکل محبت نہیں، میں تو کسی کی محبت کے قابل بھی نہیں ہوں، میرا شوہر مجھ سے محبت کر نہیں سکتا، میں بری اتنی ہوں، بدشکل اتنی ہوں. ایک ایک عیب، ایک ایک برائی کا اس طرح وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. اور جیسے حال حلیے کی ہم نے بات کی، حلیہ بعض دفعہ اپنا ایسا بنا کے رکھتے ہیں کہ لوگ ان پر ترس کھانے لگ جائیں، رحم کھانے لگ جائیں. ایک طرح کے لوگوں سے وہ رحم کی بھیک مانگتے رہتے ہیں کہ دیکھو پلیز ترس کھاؤ میرے اوپر، دی کٹ اے سوری فگر. ان کو لوگوں کا ترس، لوگوں کا رحم حاصل کرنا بہت اچھا لگتا ہے. ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں اپنے غم کی، اپنے دکھوں کی اور اپنی برائیوں کی کہ لوگ افسوس کریں، بیچاری، ہے تم بیچاری، یہ ان کو اچھا لگتا ہے. کسی نے کب ان کو برا کہا تھا یہ بھی سب کو بتا دیں گے، کسی نے کب ان کی بے عزتی کی تھی سب کے سامنے بیٹھ کے بتا دیں گے تاکہ لوگ ان پہ ترس کھائیں. اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے اور اس کو عاجزی سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ تعزز ہے.
کسی احساس کمتری کا اظہار ہے۔ تواضع کو انسان اتنا نہ بڑھائے کہ پھر وہ ناشکری بن جائے، اس لیے کہ جس کے اندر تعزز ہوگا اس کو اپنی نعمتوں کا کوئی احساس بھی نہ ہوگا کہ اللہ نے مجھ کو نعمتیں کتنی دی ہیں۔ اگر نعمتوں کا احساس رکھتا تو اس کے اندر اعتماد آتا، اپنی ذات کو پسند کرتا۔ تو تعزز کرنے والا بھی کفران نعمت کا مجرم بنتا ہے۔ بعض دفعہ جان بوجھ کے لوگ اپنے اندر تواضع کے نام پر اس چیز کو پیدا کرتے ہیں، خود کلٹیویٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ اور اسلام میں ایک دور گزرا جب کچھ نیک لوگ تھے، نیک کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو یہ بات بہت پریشان کرنے والی ثابت ہوئی کہ ہماری نیکیوں کی تعریف لوگ کرنے لگ گئے ہیں، دکھاوے سے بہت ڈرنے لگے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریاکاری میں شامل ہو جائیں۔ تو انہوں نے لوگوں کے بیچ میں ایسے کام کرنے شروع کر دیے کہ جس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ اس طرح کا شربت پینے لگ گئے جیسے کہ وہ کوئی شراب ہو، اور ایسی حرکتیں کرنے لگ گئے لوگوں کے سامنے جیسے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو گئے ہیں، یا ایسی غلط فہمی کے اندر لوگوں کو مبتلا کیا کہ ان کا کردار جو ہے وہ گھٹیا یا خراب کردار ہے، یا وہ بے حیائی کے کاموں کے اندر ملوث ہیں۔ یہ پریٹینڈ کرنے لگے لوگوں کے سامنے، اور نام ہی اس گروہ کا پڑ گیا تھا ملامتا۔ وہ لوگوں کی ملامت چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں بلیم کریں، لوگ ہم کو برا بھلا کہیں۔ یہ رویہ بالکل اسلام کے مزاج کے ساتھ میل نہیں کھاتا، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو رسوا بے عزت نہ کرے۔ المومن لا یذل نفسہ، مومن اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتا۔ تو نقصان یہ ہوتا ہے تعزز کا کہ اعتماد کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، نہ اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، نہ دوسرے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ جب خود ہی اتنی برائیاں کر رہے ہیں، اتنا برا بھلا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو دوسرا کیسے کوئی ذمہ داری دے؟ کوئی کام اگر ان کو دینے کا کوئی ارادہ کرے، کہتے نہیں پلیز یہ کام مجھ کو مت دے، میں تو کوئی کام ٹھیک نہیں کر سکتی، مجھ سے تو نہ کھانا صحیح پکتا ہے، نہ میں کپڑا ٹھیک سی سکتی ہوں، نہ میں کھانا پکا سکتی ہوں، میں تو کوئی کام نہیں کر سکتی، میں تو سب بھول جاتی ہوں، ایسی بے وقوف ہوں، دماغ ہی میرا کام نہیں کرتا۔ اس طرح اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں، تو دوسرے بھی اعتماد نہیں کرتے ان کے اوپر، انتہائی انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ صحیح طور پہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر نہیں سکتے۔ کوئی کام اگر شروع کریں گے تو ادھورا چھوڑ دیں گے، اس کو ایک دم پینک ہو جاتے ہیں اندر سے کہ نہیں یہ کام تو میں کر نہیں سکتی، فوراً چھوڑ دیں گے بیچم بیچ۔ بعض دفعہ جب یہ احساس تعزز کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے آتے ہوئے بھی ہچکچانے لگتے ہیں، فیس نہیں کر پاتے لوگوں کو، لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اتنا برا بولتا ہوں، میں اتنا برا بولتی ہوں کہ کوئی میری بات نہیں سنے گا، میری بات اس قابل ہے ہی نہیں کوئی سنے، مجھ کو تو بولنا ہی نہیں آتا، میری تو آواز بھی اتنی خراب ہے، میرا بولنے کا طریقہ بھی اتنا خراب ہے، بات ہی نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، تو ملنا جلنا بھی نہیں چاہتے۔ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں بعض دفعہ بہت زیادہ، یہ بھی تعزز کی علامت ہے، دوسروں کی بہت تعریف کرنا حسرت کے ساتھ، صرف تعریف نہیں بلکہ بہت حسرت کے ساتھ تعریف۔ جبکہ تکبر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تکبر کرنے والا صرف اپنی تعریف کرتا ہے، کسی اور کی تعریف تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس میں تعزز ہے وہ اپنی تعریف برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کی تعریف کر دے، اس کو یقین نہیں آتا، وہ فوراً اپنی برائی شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، کہیں گے میں تو بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے بہت اچھا پکایا ہے، نہیں مجھے کہاں پکانا آتا ہے، میں تو اچھا پکا ہی نہیں سکتی، ایک دم پینک ہو جاتے ہیں وہ اپنی تعریف سن کر، عجیب طرح کی آگے سے
وہ تعویلیں پیش کرنے لگتے ہیں، ایکسکیوزز پیش کرنے لگتے ہیں کسی اچھائی کی. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. اپنی تعریف برداشت نہیں کرتے اور دوسروں کی بہت تعریف کرتے ہیں. بہت ہی رشک آتا ہے دوسروں پر ان کو. بہت حسرت کے ساتھ کسی کے قد کی تعریف کریں گے، کسی کے رنگ کی تعریف کریں گے، اور جب کسی سے مقابلہ کریں گے اپنا، خود کو ہمیشہ گھٹیا پائیں گے. دوسرا ہی اچھا ہوگا، یہ خود اچھے نہیں ہوں گے کبھی. اب یہ جو ہم نے تعزز کی بات کری اس حد تک ہے، تو اس کا نقصان اس شخص کی اپنی ذات تک ہے. بعض دفعہ یہ تعزز بڑی خطرناک شکلیں اختیار کر لیتا ہے. بعض دفعہ لوگوں میں تلخی آ جاتی ہے، بٹرنس، اور دوسروں کے ساتھ بھی بڑے تلخ ہو جاتے ہیں. پھر یہ تعزز میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ تو پھر بھی ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اگر ان کے ماتحت کوئی ہیں یا کوئی والد یا والدہ ہیں جس میں کہ تعزز ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی بہت زیادہ کرش کر کے رکھتے ہیں. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے وہ بھی خراب ہی ہوگا. تو بعض دفعہ پہ یہ لوگ جن کے اپنے اندر تعزز ہوتا ہے اپنے بچوں کی اٹھتے بیٹھتے برائیاں کرتے ہیں. یہ ایسے خراب، یہ بیٹی میری ایسی بد شکل، یہ بیٹا میرا اتنا نالائق، یہ میرا میاں اس میں تو کوئی خوبی ہے ہی نہیں. آپ ایسے لوگوں سے کبھی بھی ان کے خاندان کی، رشتہ داروں کی تعریف نہیں سنیں گی جو ان سے اٹیچ ہوتے ہیں، جو ان سے منسلک ہوتے ہیں. جو برائی کسی کو نہیں پتہ، کہیں گے ارے تمہیں کیا پتا کتنی خراب ہے میری بیٹی، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے. کوئی ان کے بیٹے کی تعریف کر دے کہ تم کہاں جانتی ہو اس کو، کتنا برا ہے میرا بیٹا، ہے تو مجھے ہی پتا ہے. یہ اپنا احساس کمتری، اپنا تعزز اس طرح وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر بھی منتقل کر دیتے ہیں. اور کہیں اگر ان کو کسی طرح سے کوئی لیڈرشپ مل جائے، جو کہ ہے بہت محال، ہے بڑا مشکل، لیکن اگر کبھی ایسے ہو جائے تو جو ان کی ٹیم میں لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بالکل موٹیویشن ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. کبھی تعریف نہیں کریں گے سوائے برائیوں کے. ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب مجھ جیسا گھٹیا لیڈر ہے تو میری ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ کتنے گھٹیا ہوں گے. اگر یہ لوگ مجھ کو لیڈر بنا رہے ہیں تو خود کیا حال ہوگا ان کا. بجائے اس کے کہ جو عہدہ دیا گیا ہو اعتماد کے ساتھ اس کی ذمہ داری کو ادا کریں کہ اللہ نے مجھ کو موقع دیا ہے میں کچھ کر لوں. وہ تو اسی پر حیران ہوئے جاتے ہیں کہ مجھ کو آنر کیا کیسے. ان کو آنر جو ہے وہ بہت عجیب چیز لگتی ہے، قبول نہیں کر پاتے. اور یہ تلخی جو ہوتی ہے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے ان کے اندر. جن لوگوں میں شدید احساس کمتری ہوتا ہے وہ بعض دفعہ بڑے تلخ ہوتے ہیں، دوسروں کو بالکل بیش کر دیتے ہیں، بہت سخت ان کی برائی کرتے ہیں، ان کا اعتماد بھی ختم کر دیتے ہیں، چاہے ان کی اولاد ہو یا چاہے ان کی بہو ہو یا ان کے نوکر ہوں یا ان کے ماتحت کوئی بھی نا، جسے ہم کہتے ہیں نا جونیئر لیول کے اوپر. ان کو یہ بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو کرش کر دیتے ہیں. لوگ ان کے سامنے نکھرنے نہیں پاتے، پنپنے نہیں پاتے. کسی کے اعلیٰ صلاحیت جو ہے وہ ابھرتی نہیں اگر جو اوپر شخص بیٹھا ہے اس کے اندر تعزز ہے، کوئی احساس کمتری ہے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں تعزز کے پیدا ہونے کی. ہو سکتا ہے کسی زندگی کے سٹیج پر ان پر بہت شدت کی تنقید کی گئی ہو تو وہ ایک ایموشنل سکار رہ گیا ان کے اندر، نفسیاتی طور پہ مریض بن کے رہ گئے، یا کسی کے مقابلے میں ان کو کم سمجھا گیا. تو یہ پھر والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کا آپس میں مقابلہ کبھی نہ کریں اور وہ اولاد کی سائیڈ نہ لیں اس طرح کہ ایک بچے کو بہت توجہ اور دوسرے بچے کو بالکل نگلیکٹ. جب یہ کیا جاتا ہے تو پھر جو اولاد نگلیکٹ ہوتی ہے، جس کو توجہ نہیں دی گئی ہوتی، اس کے اندر تعزز پیدا ہو جاتا ہے. ایک جوڑا لے کر آئی ماں اور اس نے کہا ایک بیٹی سے کہ تم پہ کیا اچھا لگے گا گلابی رنگ کا، بڑی بہن کو دو، بڑی بہن پہنے گی. تب سوچے چھوٹی بہن کی کیا جذبات ہوں گے،
ننھے مننے سے جذبات، چھوٹے چھوٹے ابھی ذہن ہیں، اور اس طرح جب ان کو بد شکل ہونے کا یا بے وقوف ہونے کا تانا دیا جائے گا تو ان کے اپنے اندر تو تعزز پیدا ہوگا. تو بچوں کو کبھی پاگل نہیں کہنا چاہیے، کبھی ان کو اسٹوپڈ نہیں کہنا چاہیے کہ تم تو اسٹوپڈ ہو، تم تو بے وقوف ہو، تم احمق ہو، پاگل ہو، دماغ خراب ہے تمہارا. نعوذ باللہ. غصہ آتا ہے تو مائیں بول جاتی ہیں نا اس طرح سے. اگر کبھی غصے میں بول گئی اس طرح سے تو پھر سوری کیجیے ان کو جا کر کہ یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، اللہ سے استغفار کیجیے. اور اس کو روٹین نہ بنا لیا جائے اس طرح بچوں کو برا بھلا کہتے رہنا. ان کے اندر تعزز پیدا ہوگا اور یہ اپنا ہی احساس کمتری ہے جو اس طرح دوسروں کی برائیاں کر کر کے ہم ظاہر کرتے ہیں، اور ہمیشہ دوسروں کے بچوں کو بہت اچھا کہیں گے. اس کا بچہ کتنا اچھا، اس کا کتنا اچھا، اس کی بیٹی دیکھو کتنی خوبصورت ہے، ایک تم ہو، کیا شکل ہے تمہاری. اس کو دیکھو، اس کا میاں کتنا چاہتا ہے، ایک تم ہو، تم سے کون شادی کرے گا. یہ کرتی ہیں مائیں. اور اپنے بیٹوں کا مقابلہ بھی کہ فلاں کو دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے، ایک تم ہو بالکل نکمے. بالکل کرش کر دیتے ہیں شخصیت کو بچے کی. تو تعزز انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اگر اپنی نعمتوں کا احساس نہ ہو تو لا محالہ تلخی پیدا ہوگی نا، مایوسی پیدا ہوگی، ڈپریشن ہوگا، ٹینشن کا شکار رہیں گے، ہر وقت شکایتی رہیں گے تعزز کی وجہ سے. کوئی بس موقع ملنے کی دیر ہے اور یہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی برائیاں شروع کر دیں گے. علاج اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کا شعور حاصل کرے، شعور سے سوچے، خاص طور پہ بیٹھ کے سوچے کیا خوبیاں ہیں. اگر بچوں کی بہت برائی کوئی ماں کرتی ہے تو آج وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کی خوبیاں لکھے کہ میرے بچوں میں کون کون سی خوبیاں ہیں جن کا میں نے کبھی کسی کے سامنے ذکر نہ کیا. اپنی خوبیوں کے بارے میں بھی انسان سوچے کہ اللہ نے مجھ کو کیا نعمتیں دی ہیں، اور شعور کے ساتھ الحمدللہ کہے نعمتوں پر. اور یہ کہ سب سے بہترین علاج تعزز کا تقویٰ. کسی کی نظر سے خود کو انسان نہ دیکھے، خود کو اللہ کی نظر سے دیکھے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے تو ہر چیز بہت اچھی بنائی، بہت خوبصورت بنائی. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے انسانوں کے بارے میں خلقتہ بیدی، میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ جو ہو ہے اس کی جگہ اپنا نام رکھے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، میں اللہ کا ماسٹر پیس ہوں. میں کیوں اپنے آپ کو کسی اور کی نظر سے دیکھوں، کسی اور کے معیار پر میں کیوں جانچوں اپنے آپ کو. لوگوں نے تو اپنے اپنے آربیٹری معیار بنائے ہوتے ہیں، خوبصورتی کے، عقل کے، کامیابی کے. چھوڑیں سب کو، مت دیکھیں اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے، صرف اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ نے مجھ کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ اللہ بہت اچھا خالق ہے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ آتا ہے اللہ نے بہت اچھی بنائی ہیں تمہاری صورتیں. اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھی بنائی ہیں تو یقیناً بہت اچھی ہوں گی. اور اللہ سے دعا کر کے وہ جو احساس کمتری ہے، جس فیلڈ کے اندر وہ احساس کمتری پایا جاتا ہے، اس کو انسان عبور کرنے کی کوشش کرے، اوور کم کرنے کی کوشش کرے. اگر کہیں بولنا ہے اچھی طرح پریکٹس کرے، اچھی طرح تیاری کرے، اللہ کا نام لے کر پھر بول جائے. کوئی چیز پکانی ہے نہ ڈرے خراب ہونے سے، کوشش کر کے کر جائے. تو یہ تعزز ایسی چیز ہے کہ جس کا علاج ممکن ہے. لوگ نکل آتے ہیں تعزز سے، احساس کمتری کی گھاٹی سے، اس گڑھے سے نکل آتے ہیں لوگ، پھر ان کی شخصیتیں نکھر جاتی ہیں. بعض دفعہ اللہ کے فضل سے کوئی ساتھی زندگی میں ایسا مل جاتا ہے کہ جو ان کو احساس کمتری سے، تعزز سے باہر نکال لیتا ہے. لیکن پھر یہ بھی سالوں کا پروسیس ہے، قدم قدم کر کے ہی انسان اس چیز سے باہر آتا ہے. تو اللہ کے بارے میں گمان بہت اچھا کہ میں اپنے بنانے والے کے لیے بہت اسپیشل ہوں، اور یاد رکھے
کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ تعزز کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو محبت نہیں ملی ہوتی بچپن میں، کسی نے پیار نہیں کیا ہوتا ان کو، کسی نے توجہ نہیں دی ہوتی، تو جو لوگوں کی طرف سے محرومیاں ملی ہوتی ہیں وہ سب شخصیت کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کو انسانوں کی طرف سے کوئی بھی پیار نہ ملا ہو، وہ سوچے کہ جس نے مجھ کو دنیا میں بھیجا وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے نا، وہ تو میرا ساتھی ہے، وہ میرا مددگار ہے۔ اور اس طرح کے جملے انسان بولنا چھوڑ دے جس میں کہ اپنی برائی ہو، اس کو کوئی فخر کی بات نہ سمجھے کہ ہم تو خود ہی اپنی برائی بہت کرتے ہیں، ہم تو خود ہی اپنے بچوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اگر بچوں میں عیب ہے اور آپ کو پتہ ہے، وہ عیب بچے کا آپ تک اور بچے تک محدود رہنا چاہیے، علم نشرح کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ماتحت میں کوئی عیب ہے، ماتحت تک اور آپ تک محدود رہنا چاہیے، ساری دنیا کے سامنے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا کوئی عیب ہے، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے اس عیب کو دور کرنے کی دعا کریں کہ اللہ تو دور فرما دے اس کو۔ اور جس حد تک بھی ممکن ہو انسان پریزنٹیبل طرح سے لوگوں کے سامنے آئے تاکہ لوگوں کو اس پر ہنسنے کا یا اس کی برائی کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو انشاءاللہ تعالی قدم قدم کر کے شروع کریں گے تو یہ تعزز جو ہے اس بیماری سے اللہ تعالی نجات دے دے گا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی تعزز کی، اور اس کے بارے میں پھر ہم نے کچھ علاج بھی دیکھے تھے کہ جس کو اپنے اندر تعزز نظر آتا ہو وہ کیا کرے۔ ایک خیال یہ آتا ہے کہ اپنے ارد گرد اگر ہم کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو تعزز کا شکار ہے، اس کی مدد کیسے کی جائے، اس کو بھی احساس دلایا جائے کہ اللہ نے کیسے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ کتنی اسے محبت کرتا ہے۔ یہ سارے علاج اس پر بھی آزمائے جا سکتے ہیں۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ جن کے اندر تعزز ہے وہ کسی ٹیم کا حصہ بن جائیں، اس لیے کہ تعزز میں یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے ورتھ لیس ہونے کا خیال ہوتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں بالکل نکمی ہوں، میں بالکل بیکار ہوں، جو کام کرتی ہوں غلط کرتی ہوں، ایسا احساس رہتا ہے۔ کسی ٹیم کے ساتھ مل کے جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو تب بھی تعزز کا علاج ہوتا ہے۔ الحمدللہ بڑی برکت ہے ٹیم ورک کے اندر۔ اور جس ٹیم کے اندر یہ شامل ہوں اس میں ایسا کام لیں جو کہ نسبتاً آسان ہو، ہلکا پھلکا کام لیں، سمپل ٹاسکس ان کو دینے چاہیے تعزز کے شکار لوگوں کو۔ اور جب وہ کام سیدھا سادہ سا ہوتا ہے، وہ جب یہ کام کر لیتے ہیں تو ان کے اندر تھوڑا سا اعتماد آتا ہے کہ ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں۔ پھر یہ ہوتا ہے اگر وہ کام ادھورا چھوڑنے کے چکر میں ہوں، جو ساری ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے قدم جماتے ہیں کہ نہیں تم یہ کام چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تو مجبوراً بھی وہ کام پورا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ اس سے بھی ان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر تعزز کا احساس ہو تو پھر اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اب اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو کیا کرنا ہے؟ بالکل تعریف نہیں کرنی۔ اگر اپنے اندر تکبر محسوس ہوتا ہے، میں نہیں کرنا۔ اب یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا، تکبر ایک ایکسٹریم ہے، تعزز دوسری ایکسٹریم ہے۔ ان کا علاج کرنے کے لیے تھوڑا سا ایکسٹریم پر جانا ہوگا۔ کس طرح سے؟ جیسے کہ آپ کے پاس پانی ہے جو کہ بالکل یخ ہے، ٹھنڈا برف پانی، آپ اس کا درجہ حرارت معتدل کرنا چاہتی ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ تیز گرم پانی ڈالتی ہیں نا، تیز گرم پانی ڈالتی ہیں نا، ایکسٹریملی ہاٹ واٹر۔ کب تک؟ کتنی دیر تک؟ جب تک درجہ حرارت نارمل ہو جائے، ورنہ اگر مسلسل آپ بہت کھولتا ہوا پانی ڈالتی رہیں گی تو وہ بہت ٹھنڈے سے بہت گرم کی طرف چل پڑے گا۔
اور اگر آپ اس کے اندر کنکنا سے پانی ڈالتی رہیں گی، بہت کھولتا ہوا پانی نہیں ڈالیں گی، تو اس کا درجہ حرارت جو ہے معتدل نہیں ہوگا. یہی مسئلہ ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی شدید بیماری کا ازالہ کرنے کے لیے بعض دفعہ دوسری انتہا پر جانا پڑتا ہے. یعنی تکبر ہے، شدت کا مرض ہے، تو ایکسٹریم پر جا کے علاج کرنا ہوگا. جس کے اندر تکبر ہے اس کی بالکل تعریف نہ کی جائے، وہ اپنی تعریف بالکل نہ کرے، اپنا ذکر بند کر دے. لیکن کب تک؟ جب تک یہ تکبر اس میں سے دور ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ معتدل ہو جائے، نارمل رویہ اختیار کر لے، نارمل بات چیت شروع کر دے. لیکن جب تک مرض ہے، جب تک پھر دوسری ایکسٹریم پر جا کر علاج کرنا ہوگا. اسی طرح جس کے اندر تعزز ہے، اب اس کو کچھ عرصے کے لیے دوسری ایکسٹریم پر جانا ہوگا. اپنی بہت تعریف خود سوچے، اپنے بارے میں بہت اچھا سوچے. جس کے اندر ہمیں تعزز نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پہ اپنے اندر نہیں، کسی اور کے اندر نظر آتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار میں یا اپنے کسی جاننے والے میں، اس کی خوب تعریف کرنی چاہیے، خوب اس کو انکریج کرنا چاہیے، خوب ہمت افزائی کرنی چاہیے، اچھا کہنا چاہیے، اس کو خوب اس کو توجہ دینی چاہیے. اٹینشن. جن لوگوں کو اٹینشن نہیں ملی ہوتی، جو نگلیکٹ کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی تعزز بعض دفعہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایکسٹریم پر جا کر ان کا یہ علاج کرنا ہوگا. کب تک؟ اتنے عرصے تک جب وہ معتدل ہو جائیں. اب یہ نہ ہو کہ وہ تعزز سے اوور شوٹ کر کے پھر وہ تکبر میں چلے جائیں. تو اس کو پھر بہت کیئرفلی مانیٹر کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر دوا کا ڈوز دیتا ہے اس وقت تک جب تک صحت حاصل ہو جائے. تو اس صحت کو حاصل کرنے کے لیے بعض دفعہ یہ طریقہ بھی اختیار کرنا ہوتا ہے، یہ کام آتا ہے. ایک اعتدال پر آ کر رک جایا جائے بس. اب اس کے لیے ظاہر ہے یہ تو ٹرائل اینڈ ایرر ہے نا، ایکسپیریمنٹ کرنا ہوگا، تجربہ کرنا ہوگا، آگے پیچھے کچھ معاملہ ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی شخصیت جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی.